خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں لانگ مارچ کب اسلام آباد پہنچے گا, اسلام آباد پہنچ کے کیا کرے گا, آگے کا لائے عمل کیا ہے, اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ابھی بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ لوگ نہیں لگا سکتے, تو تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ وہ یعنی وہ کیا کر سکتی ہے ان کو لگانے سے روکنے سے, ذہن میں کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے. پوچھتے ہیں فواد چودھری صاحب سے. چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. تو چودھری صاحب آج نومبر کی 14 تاریخ ہو گئی ہے, تو اگر میں آپ سے پوچھوں ویسے ترجمان کہ یہ لانگ مارچ کس تاریخ کو اسلام آباد داخل ہونے جا رہا ہے, تو کیا جواب ہے اس کا؟ نہیں, یہ بڑا واضح طور پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, تیسرے ہفتہ جو نومبر کا ہے انشاءاللہ اس میں ہم پہنچ جائیں گے راولپنڈی, اور یہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جمعے یا ہفتے کو انشاءاللہ ہم راولپنڈی کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے, تو راولپنڈی میں کسی ایک مقام پہ سب گیدر ہوں گے, وہاں پر خان صاحب آئیں گے, پھر وہاں سے سب ساتھ چلیں گے اسلام آباد, ایسے ہی؟ اب یہ آگے راولپنڈی سے آگے کیا جو لائے عمل ہے وہ خان صاحب راولپنڈی میں بتائیں گے. اچھا, جانا تو آگے ہے نا, پنڈی تو نہیں بیٹھے رہنا, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ہم سے جانا تو الیکشن میں ہے, ہم تو الیکشن چاہتے ہیں. اب وہ ہمیں پنڈی میں مل جائے یا اسلام آباد میں مل جائے, اب کچھ ذمہ داری تو پنڈی اور اسلام آباد والوں پہ بھی ڈالتے ہیں نا, وہ دیکھیں کیسے. تینوں جماعتیں اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گی تینوں. اچھا ٹھیک ہے, یہ بتا دیں فواد چودھری صاحب کہ ابھی بھی چودھری صاحب کیا آپ کو, یعنی میں ایک سینیریو بتاتا ہوں, آپ بتائیے کہ ایسا ہی ہے آپ کے خیال میں, نہیں ابھی بھی اس سے مختلف کوئی بات ہو سکتی ہے, اور وہ سینیریو یہ ہے کہ کل پرسوں ترسوں یعنی کل آج سے لے کے 29 نومبر تک کوئی بھی ایک دن ہوگا جب ہمیں معلوم ہوگا کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اور فلاں صاحب افواج پاکستان کے اگلے سربراہ ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں, یا آپ کہیں گے نہیں بھائی جان یہ اتنا سمپل نہیں ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فرینکلی مجھے پتا نہیں ہے پنڈی میں کیا سچویشن ہے, کیا ان کے معاملات ہیں وہاں پہ, کیا ایک ہر ادارے کی ایک اپنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے, اور جو بھی ہوگا وہ ہوگا. لیکن ہمارا انٹرسٹ یہ ہے, تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یا جو بھی تکلیف ہو وہ متنازع نہ بنے, اور ایک ہم ایسے پروسیس کے ذریعے چیزیں بنا لیں. اب یہ جس طرح سے شریف فیملی نے وہاں بیٹھ کے ایون فیلڈ میں جو خود ایک چوری کا آپ سمجھے مال مقدمہ ہے, وہاں پہ بیٹھ کے وہ اتنے دنوں سے چیف لگا رہے ہیں, کر رہے ہیں, جس میں سارے مفرور پاکستان سے شامل ہیں, سارے لوگ جن کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں وہ شامل ہیں, انہوں نے اس کو کنٹروورشل کر دیا ہے, حالانکہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اس کو آئین قانون کے مطابق جانے دیتے. تو وزیر اعظم لگاتا ہے نا چیف, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت کرو تو متنازع ہو رہا ہے نا معاملہ, ورنہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ وزیر اعظم نہیں لگایا نا آرمی چیف, تو ایسے ہی ہوتا ہے نہیں دیکھا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ وزیر اعظم کیسے جو ہے وہ ایسی حساس اپوائنٹمنٹس کے اوپر ان لوگوں سے مشورہ کرے جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ان کے کیا اتنے دنوں میں روابط بنے, کیا بنے. بیکاز انڈر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پرائم منسٹر جو ریاستی امور ہیں ان کو ایسے لوگوں سے ڈسکشن نہیں کر سکتا, وہ تو کسی سے بھی نہیں کر سکتا جب تک اسے جو ہے وہ اس نے کیبنٹ کی اپروول یا تو لے کے گیا ہو. لیکن اگر کسی سے بھی نہیں کر سکتے, نواز شریف صاحب والی بات تو ایک آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی جان عدالت سے آیا ہوا ہے, ان کے خلاف فیصلہ تو کیسے ڈسکس کریں, لیکن ساتھ ہی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بھی فار دیٹ میٹر ڈسکس نہیں کر سکتے. تو پھر جب آپ عمران خان صاحب سے اگر وہ اگلے آرمی چیف کی تقرری پہ ڈسکشن کریں گے جو کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ مشاورت کریں, تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہو جائے گی؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا ہم سے مشاورت کریں. یا صدر پاکستان کہتے رہے نا کہ بہت اچھا ہے مشاورت کے ساتھ ہو جائے سارا معاملہ, ڈسکشن ہو جائے, دوسری بڑی پارٹی ہے بلکہ سب سے بڑی پارٹی ہے ان کے خیال میں. اگر صدر پاکستان کہیں گے تو پھر تو جو کیبنٹ کی طرف سے آتا ہے, پروسیس اختیار کر کے آتا ہے, تو وہ تو پھر ایک قانونی بات ہو جائے گی نا. لیکن ابھی جو ہے جس سچویشن میں یہ لوگ گئے ہوئے ہیں, یہ تو بالکل آفیشیل سیکرٹ سے کسی بھی سیدھی. اچھا, یعنی آپ کا یہ مطالبہ ابھی ہرگز بھی نہیں ہے کہ مشاورت کی جائے آرمی چیف کے نام پر ہم سے؟ نہیں, ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہونے. آئیڈیل تو یہ تھا پاکستان کے لیے الیکشن ہو جاتے, حکومت ہوتی جس کے پاس مینڈیٹ تھا, وہ حکومت آ کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرتی, کوئی تنازع نہ بنتا. انہوں نے پہلے تو خود ہی متنازع ہیں, ایک آکشن میں آئی ہوئی حکومت ہے, اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اور زیادہ اس تنازع کو ہوا دے دی. یہ جا کے نواز شریف سے اور باقی جو سارے مفرور بیٹھے ہوئے ہیں فیملی سے
اپنی ایک فیملی انہیں تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک ہم کوئی جو مغل بادشاہوں کی یہ سارے جو ہیں یہ آگے ان کی ہم چلا رہے ہیں بادشاہ، اور یہ لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں. تماشا لگا ہوا ہے. مطلب ان کو احساس ہی نہیں ہے پاکستان کے لوگ اس کے اوپر کتنے خفا ہیں، اور سارے جو پروسیسز یہ لیتے ہیں یہ انتہائی بے شرموں کی طرح آگے بڑھتے ہیں. تو فواد صاحب سر اب تو یعنی آج سے لے کے اگلے 15 دن 14 دن رہ گئے ہیں اگلا آرمی چیف آنے میں، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہو انہی 15 دنوں کے اندر؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے، نہیں آ جائے اور وہ لگائے اگلا آرمی؟ ایگزیکٹلی یعنی جو سارا سینیریو آپ نے بتایا ویسا ہونے کے لیے کچھ مراحل ہوں گے نا، تو اور رہ گئے 15 دن، تو آپ کیا چاہتے ہیں ایگزیکٹلی کیا ہو کہ وہ ہو پائے جو آپ چاہ رہے ہیں؟ آرمی چیف والا ایشو ہمارا نہیں ہے. ہمارا ایشو ہے الیکشن ہونے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. آرمی چیف کو ہم پوری کوشش کریں گے کو غیر متنازع رہے، ہم پوری کوشش کریں گے پرزرو کرنے کی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی آرمی کی اور اداروں کی جو ایک ہیرارکی ہے اس کو وی وانٹ. ابھی آپ نے تھوڑا سا پورا اسٹیٹمنٹ دیا نا کہ کیوں ان کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے، تو ایسا نہ ہو اس کے لیے تو آج کل آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ لگائیں، تو پھر ایگزیکٹلی کیا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ نہ لگائیں اور آپ لگائیں؟ ایسا کیا ہوگا اگلے 15 دنوں میں، کیا ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم تو مورل آرگومنٹ کر رہے ہیں نا، اور لیگل آرگومنٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے کنسلٹیشن کر کے آ رہے ہیں، جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں وہ انلیگل ہے. سو ہم تو مورل اور لیگل آرگومنٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل آرگومنٹ دیکھیں، اب پاکستان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ یہ پہلے ایک الیکٹورل فریم ورک طے ہو جائے، اور اس طے ہونے کے بعد یہ جو ہے وہ اپنا آگے ہم الیکشن کی طرف بڑھیں. پولیٹیکلی ہمارا انٹرسٹ تو الیکشن ہے نا. چیف آف آرمی صاحب جو بھی لگے گا، یہ تو ان کو غلط فہمی ہے نا کہ آرمی چیف اپنا بندہ ہو جائے گا. اور فواد صاحب یہ فائنینشیل ٹائمز کی انٹرویو کو لے کے بڑی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے آپ کا یہ نیریٹو تھا یا ہے آئی ایم زیومنگ کہ بھائی یہ سارے کا سارا جو کچھ ہے اس کی بنیاد امریکہ میں پڑی، امریکہ نے ایک سازش کی جو کہ یہاں پر ایگزیکیوٹ ہوئی. تو پھر جب آپ یہ کہتے ہیں انٹرویو میں خان صاحب کے کوٹ ان کوٹ فائنینشیل ٹائمز ہے کہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، اب امریکی سازش سے متعلق ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور، اٹس بیہائنڈ می، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج رپورٹ ہوا ٹیلی ویژن کے اوپر اور زیادہ نیوز اور ڈان میں، پاکستان میں جو میں آپ کو بتاؤں کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو DW کی جرنلسٹ ہیں میلیسا، اور FT کے جو وال اسٹریٹ جرنل کے ڈھوم انڈین جو جرنلسٹ ہیں، بٹ ہی از اے ویری آئی وڈ سے این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، تو بڑا ان کا نام ہے. ان دونوں کو اپنی ٹویٹس کرنی پڑی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں پاکستان میں رپورٹنگ اسٹینڈرڈز کو لے کے، کہ پاکستانی میڈیا نے جس طرح سے ہماری سٹوریز کو اینگلنگ کی، وہ اس کے اوپر انٹرنیشنل جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں. اور اب انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کے سامنے جو پاکستانی میڈیا ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے. اور آج یہی کام جو ہے وہ اس میں دیا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اسپیشلی جو جنگ نیوز گروپ کی طرف سے جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے، اس کو دوسری طرف سے. یہ جو عمران خان نے آج بات کہی ہے، یہ بالکل یہی باتیں ہم 10 بار پہلے خان صاحب کر چکے ہیں. اچھا، ہم خان صاحب کیا کر چکے ہیں؟ ہم امریکہ سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر. ہم امریکہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے تعلقات ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے آپ کے UAE کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کے انڈیا کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کے سعودی عرب کے ساتھ ہیں. ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. جو یہ معاملہ ہوا ہے، یہ جو سائفر والا ہوا ہے، اٹس اے بیڈ ایپیسوڈ ان آور ریلیشن شپ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے امریکہ میں ایک ایڈمنسٹریشن آتی ہے اس کی اپنی پالیسی ہے، دوسری ایڈمنسٹریشن آتی ہے اس کی دوسری پالیسی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک جو ہے وہ اس کے اوپر لے کے جو ہے وہ ہم یہی کہیں کہ نہیں اب ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمیں جنگ سے کم تو سیٹل نہیں ہونا. ظاہر ہے آپ نے سیٹل ہونا ہے. اور جو ہمارا پروسیس، جو ہمارا اس کے اوپر موقف ہے کہ امریکہ کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے تھی پاکستان، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ شیمفل ہے. آئی تھنک امریکہ کا خود ایک بہت بڑا جو اب رائے عامہ ہے وہ اس کی حمایت کرتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن نے یا اسٹیٹ نے کیا وہ بہت ہی ایک غیر شائستہ بات ہے. یعنی کہ سازش کی ہے بالکل، امریکہ نہیں کی ہے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کام ہو گیا ہے جو کہ بڑا شیمفل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب آگے بڑھیں، ہو گیا.
آگے تو ہمیں بڑھنا ہے، امریکہ کے ساتھ ہمیں لڑائی تھوڑی کرنی ہے. ظاہر ہے کہ ہم یہی امریکہ سے کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے ریلیشن شپ آپ کو رسپیکٹ کے اوپر رکھنے پڑیں گے. سلیوری والا غلامی والا ریلیشن شپ عمران خان کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا. اور فوز میں اگین کوٹ اینڈ کوٹ پڑھ دیتا ہوں، آپ بتائیے کہ یہ ٹھیک لکھا ہے فائنینشیل ٹائمز نے یا نہیں؟ میں انہی کی سٹوری، کسی اور کی نہیں، کہ ایک جملہ ہے کہ in an interview with Financial Times following an assassination attempt this month, Khan said he no longer blamed the US and wants a dignified relationship. تو یہ صحیح لکھا ہے انہوں نے یا غلط لکھا ہے؟ You still blame US یا you no longer blame US؟ نہیں، جو کنٹروورسی کے اوپر بات ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہم جو ہے وہ بلیم گیم جاری نہیں رکھنا چاہتے، ریلیشن شپ ہم بنانا چاہتے ہیں. جو ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں.